سلسلہ ہوتا ہے وہ احرام باندھتے ہیں، وہ بھی یلو کلر کا کچھ ہوتا ہے، ہاں 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 زعفرانی رنگ ہوتا ہے اس کا۔ بالکل بالکل ایسے یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ صدری باتیں ہیں، سینہ در سینہ چلی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ حقیقت جانتا ہے اس کی، کہ بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو آپ کو یہ والا رنگ جو ہے نا بڑا پسند تھا۔ اچھا، حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب احرام باندھا تھا تو آپ حالت جزم میں تھے، آپ نے احرام کھولا ہی نہیں۔ اس کے بعد حج کے بعد مناسک سارے کر لیے، لیکن جذب کے عالم میں تھے تو آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے، یعنی حاضر ہوئے۔ اچھا، اس وقت جو تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ، آپ کا جو ہے وہ روضہ انور تھا، اور اس پہ دروازے میں قفل ہوتا تھا، دروازہ بند ہوتا تھا، اس میں قفل ہوتا تھا، اور شاید خواتین اندر جاتی تھیں، مرد حضرات نہیں جاتے تھے اندر۔ تو آپ تو کیونکہ سادات میں سے ہیں، کون؟ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ، سید ہیں آپ، تو آپ نے، اور آپ پہ حالت جذب بھی تھی، آپ نے بولا کہ بھائی میں تو اپنی والدہ کے جو ہے نا مزار پہ حاضری دینا چاہتا ہوں، دروازہ کھولو۔ اب کسی نے کھولا نہیں۔ آپ نے بولا اماں اتنی دور سے بلایا، اب مجھے زیارت بھی نہیں کرا رہی، آپ اندر بھی نہیں آنے دے رہی، جو آپ نے پیار محبت میں اپنی جو بات کرنا تھی۔ تو وہ دروازہ کھل گیا، قفل کھل گیا، اس کا دروازہ کھلا، آپ اندر چلے گئے، پھر دروازہ بند ہو گیا، اور لوگ باہر سے انہوں نے کھولنے کی کوشش کی تو نہیں کھلا۔ اور کچھ ٹائم گزرا پھر کہ آپ اندر رہے۔ اب آپ نے اپنی اماں سے کیا بات کی، کیا نہیں کی، وہ آپ بہتر جانتے۔ پھر آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کی چادروں کا رنگ ایسا ہو چکا تھا جیسا کہ زعفرانی رنگ کہہ لو۔ تو اس کی یاد میں پھر آپ نے وہ رنگ پھر ویسے ہی رکھا، اور آپ نے چادریں تبدیل نہیں کی۔ اچھا، اب جو وارثی ہوتے ہیں وہ محبت میں ویسے ہی چادریں جو ہے نا پہن لیتے ہیں۔ پھر ان میں کیا ہوا کہ رسم و رواج بھی شروع ہو گئے کہ احرام پوش کہتے ہیں ان لوگوں کو، کہ جو احرام باندھتے ہیں، پھر وہ احرام والی پابندیاں اپنے پہ رکھتے ہیں۔ بولا وہ اس میں یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ترک جلالی جمالی اور یہ سارے معاملات، پھر زمین پہ سوئیں گے، وہ سردی گرمی احرام میں رہیں گے، ٹھیک ہے، اور سر پہ بھی نہیں کچھ پہنیں گے۔ تو اس طرح کی انہوں نے ایک رسم شروع کی۔ اب یہ باطنی معاملہ ہے کہ یا تو ان کو حکم اگر ایسا ہوتا ہے تو بھئی اس میں، کیونکہ ظاہری شریعت کچھ نہیں کہتی ہے کہ بھئی آپ چادر کوئی سی بھی پہنیں، اس میں شریعت منع تو نہیں کرتی، آپ سر پہ لازمی ٹوپی پہنیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ کسی غیر سے اس میں تشبہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اب باطنی کوئی معاملہ ہے، ایسا کرنے والوں کو کیا ملتا ہے یہ انہیں کو پتہ ہے، جو کرتے ہیں ایسا ظاہر سی بات ہے زندگی بھر وہ ایک مشقت اٹھاتے ہیں۔ اور ایک بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا جو پسندیدہ رنگ، جو ان کے معلومات کے مطابق فاطمی رنگ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو فیض ہوگا۔ فیض تو محبت کا نا، دیکھے اگر کوئی روایت صحیح نہ بھی صحیح، ٹھیک سے صحیح بھی نہیں آ رہی کوئی روایت، لیکن وہ محبت سے کر رہا ہے کوئی بندہ، اور کوئی غیر شرعی کام وہ نہیں کرتا کہ شریعت اس پہ کوئی سختی کرے، تو پھر ہم بھی نہیں کچھ کہتے ہیں، چلو بھائی ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ زوجہ سے دور رہیں یہ تو شریعت منع کرتی ہے۔ ہاں، زوجہ سے دور رہنا، اگر وہ پابندیاں کر رہے ہیں ہاں، تو پھر تو یہ بھی کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ مجرد ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں، صحیح، مجرد ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دو کو میں نے دیکھا تو وہ صاحب خانہ نہیں تھے، وہ ہاں مجرد تھے، اکیلے تھے، تو ان کا نہ گھر نہ بار نہ بیوی نہ بچوں، کچھ بھی نہیں، اکیلے، تو ان کا احرام تو ویسے ہی ہو گیا۔ ہاں، جو گھر بار والا ہو تو وہ یا تو اپنے ازواج سے معافی کرا لے اپنے حقوق کی، یہ بھی ایک صورت ہے نا، صحیح، کہ وہ اپنے حقوق اس کو معاف کر دیں، ورنہ پھر ان کو طلاق دے دیں اگر اس راستے پہ چلتا ہے اور ضروری ہوتا ہے، اور طلاق دینے سے کوئی قباحت شرعیہ لازم نہیں آتی ہے،
تو پھر طلاق دے دے اگر اس راستے پہ چلنا ہی ہے اس کو. تو طلاق تو ہمارے یہاں مباح تو ہے نا, اگرچہ اقبح المباحات ہے لیکن ہے تو مباح ہی, یعنی جائز ہی ہے نا, ناجائز تو نہیں ہے. تو اگر کوئی اللہ کی محبت میں ایسا کام کرتا ہے اور کسی تربیت کے مرحلے میں کرتا ہے ایسا, تو ہم اس کو منع تو نہیں کہہ سکتے کہ تم نہ کرو ایسا. اور ویسے بھی اس قسم کے جو اویسی معاملات ہوتے ہیں یہ ظاہر میں نہیں آتے. اب ہمیں کیا معلوم کہ ان پر کون کون سی تجلیات کا نزول ہوتا ہے سلسلہ اویسیہ میں, وہ کیا کیا دیکھتے ہیں, کیوں وہ اس طرف آ جاتے ہیں, کیوں دنیا کی لذتیں چھوڑ دیتے ہیں, کیوں وہ اپنے ازواج سے بھی دور ہو جاتے ہیں, گھر بار سے بھی دور ہو جاتے ہیں, سردی میں کمبل کیوں نہیں پہنتے, گرمی میں سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھتے, ہے نا, تو زمین پہ ہی کیوں سوتے ہیں. بھائی وہ جو کر رہا ہے اپنے آپ پر ہی کر رہا ہے, دوسروں پہ تو لازم نہیں کر رہا وہ. تو یہ مشکل کام ہے کرنا ایسے, اور تنقید کرنا آسان ہے. تو جب تک شریعت خاموش ہم بھی خاموش, ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی شریعت میں قابل گرفت کام ہو تو اس پر شریعت کچھ کہے گی, ہم اس کے ترجمان ہیں. ہم سے مراد جو بھی یعنی جو مسلمان ہیں منکر کو دیکھیں گے, ہے نا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو کوئی قابل گرفت بات شرعاً جو قابل گرفت ہو رہی ہے اس کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے, اور بلسانی یا اپنے زبان سے, آؤ یا پھر اس کو کیا کرے, اب قلبی, یا پھر اس کو دل سے برا جانے. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں جو لوگوں کے اپنے معاملات ہیں اور لوگوں نے بڑھا لیا ہے اس کو, کچھ ایسی بھی چیزیں لوگوں نے داخل کر لی ہے کہ جو شرعاً قابل گرفت ہوتی ہیں, اور وہ جہالہ جو اس میں آ گئے, اور جہالہ نے تو ہر سلسلے کو بدنام کر دیا نا. آ کے وہ تو قادری سلسلے کو انہوں نے جو نا بدنام کر دیا, چشتی کو کر دیا, سہروردی کو کر دیا. جعلی تو دیکھیں, جعلی مال آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اصل کی بدنامی کا باعث بنتا ہے وہ. تو جعلی کو دیکھ کر ہم اصل کا انکار نہیں کریں گے. جعلی جعلی ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے, لیکن صحیح اپنی جگہ بہرحال ہے. تو فیض ہوتا ہے.